اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا پارٹ اے مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم 13 پارٹ بی سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم گرامر کے قواعد سیکھیں گے۔ اور اب ہم سیکھ رہے ہیں فعل مضارع ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کو کلمے کہتے ہیں اور ان کلمات کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، اور وہ 3 قسمیں ہیں اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام، کتاب یا مکہ، یا صفت مسلم، مومن وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اور انگریزی میں اس کو ناؤن کہتے ہیں اور اردو میں نام کو اسم کہتے ہیں۔ اور اسم کی پہچان ہوگی ہمیں، شروع میں الف لام ہوگا یا پھر آخر میں تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگا، یا پھر جمع کے لیے اون این آت ہوگا، مسلمون، مسلمین، مسلمات وغیرہ۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے کہ فتح، یعملون۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، بیلی، منفی، انا وغیرہ حرف کہتے ہیں، جو الحمدللہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں۔ اور اب ہم فعل سیکھ رہے ہیں۔ اور فعل کیا ہے؟ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں۔ فعل ورب کو کہتے ہیں، یعنی کہ کام کو کہتے ہیں۔ تو عربک میں فعل کیا ہے؟ اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، یعنی کہ 3 لیٹر سے، اور ان 3 حروف کو روٹ ورڈز کہتے ہیں، روٹ لیٹر کہتے ہیں۔ جیسے کہ فعال، فا عین لام، فتح، فاتح، نصر، نون صاد را، ضرب، ضاد را با۔ فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ یعنی کہ ٹینس اردو میں اور انگلش میں کیا ہے؟ 3 ہوتے ہیں، یعنی کہ فعل ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں پاسٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے اور فیوچر ہوتا ہے۔ لیکن عربک میں کیا ہے؟ صرف 2 زمانے ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی اور دوسرا مضارع۔ ماضی یعنی کہ جو ہو گیا، جس کو پرفیکٹ ٹینس کہیں گے، اور مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا آگے ہوگا، اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہیں گے۔ اور فعل امر کیا ہے؟ حکم کرنا، امپیریٹو، یعنی کہ کسی چیز کو حکم دینے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہو تو یہ فعل امر یا حکم ہوگا۔ لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو جب کہے گا تو یہ بھی آرڈر فارم بھی ہو سکتا ہے یا پھر التجا فارم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ اللہ سبحانہ سے بات کرتے ہوئے فعل امر کا صیغہ یوز کریں تو اس کو التجا، بھیک یا پھر دعا کہیں گے۔ فعل ماضی: فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ یعنی کہ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو فعال جب بھی ہوگا یعنی کہ 3 حروف پر زبر سے استعمال ہوگا تو اس نے کیا، اس ایک مرد نے کیا کا معنی ہوگا۔ تو فعلو جب بھی ہم فعلو دیکھیں یعنی کہ واو الف دیکھیں آخر میں تو یہ جمع کا صیغہ ہوگا۔ فعلتا ہوگا تو تیرے لیے استعمال ہوگا، یعنی کہ تو نے کیا، فعلتو جب تا کے اوپر پیش ہوگا تو میں نے کیا۔ اب فعلتا کیا ہے؟ انمتا سے ہم لوگ ریلیٹ کریں گے، جیسے کہ تو نے انعام کیا، ہم سورہ فاتحہ میں سیکھے تھے کہ انمتا تو نے انعام کیا، اسی طرح فعلتا تو نے کیا، فعلتو جب تا کے اوپر پیش ہو تو میں نے کیا، فعلتم تامیم تم اس سے ریلیٹ کریں گے ہم کہ تم سب نے کیا۔ جب اردو میں ہم دیکھیں تامیم پیش تم تو ہم فعلتم تم
ہم سب نے کیا. فعلنا نون الف زبر نہ ہوگا تو اس کو دیکھ کر ہم پتا کریں گے کہ یہ ہم سب کے لیے استعمال ہوا ہے. فعلنا ہم سب نے کیا. اسی طرح یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلونا تم سب کرتے ہو یا کرو گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو کیا ہے؟ یہ نون ہے تو نون سے نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. نستعینو ہم سب مدد چاہتے ہیں. اس طرح نون سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ہم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا سے ہم پتا کریں گے کہ وہ کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی کہ میں اور آپ بات کر رہے ہوں تو کسی تیسرے کی بات یہ کر رہا ہے یا پھر وہ کر رہا ہے. اس طرح سے یفعلو یہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلونا یہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو تو کرتا ہے یا کرے گا. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. تفعلونا تم سب یا آپ سب کرتے ہیں یا کرو گے. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. اس طرح سے ہم لوگ پہچانیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ مضارع کا. مضارع میں کیا ہے؟ فرسٹ میں پتا چلتا ہے کہ یا تا الف نون ہوگا تو اس سے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. جب ہم آخر میں دیکھیں فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا جب یہ آخر میں چینج ہو رہا ہے آخر میں بدل رہا ہے تو یہ ماضی ہوگا. ماضی کا صیغہ آخر میں بدلتا ہے اور مضارع کا صیغہ شروع میں بدلتا ہے. اب ہم دیکھیں گے سیٹ نمبر 2. نصرہ اس نے مدد کی. خلقہ اس نے پیدا کیا. ذکرہ اس نے یاد کیا. عبدا اس نے عبادت کی. تو یہ ماضی کا ہوگا. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا مضارع کس طرح بنے گے. ہم نصرہ سے بنے گا ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. نصرہ مطلب اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. نصرو یعنی کہ ان سب نے مدد کی. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح یہاں پر سوال اور جواب ہے. ینصرون یا کو دیکھ کر ہم پتا کریں گے کہ یہ مضارع ہے. یعنی کہ حل ینصرون کیا وہ سب مدد کرتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا نعم ہاں. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرو یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوگا یعنی کہ مضارع واحد کے لیے. ینصرون یہ مضارع جمع کے لیے استعمال ہوگا یعنی کہ حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے. حل ینصرون کیا وہ سب مدد کرتے ہیں. حل کا مطلب یہ کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے جیسے کہ ہم کو پہلے سے ہی معلوم ہو تو ہم کنفرم کرنے کے لیے کسی چیز کو پوچھتے ہیں کیا یہ قلم ہے. اس طرح سے ہمیں معلوم تو ہے لیکن پھر بھی ہم کنفرم کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. تو اسی ورڈ کے لیے کیا ہے حل استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جواب کیا ہے نعم سے اسٹارٹ ہوگا یا پھر لا سے اسٹارٹ ہوگا. نعم مطلب ہاں لا مطلب نہ. تو اس کا جواب اس طرح سے استعمال ہوگا. حل مطلب کیا. ینصرو حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے. نعم ہاں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. حل کیا. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. نعم ہاں. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. اس طرح سے واؤ نون کو دے کر ہم پتہ کریں گے
کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اسی طرح تنصرو یعنی کہ جب تا کو دیکھیں تو تو کے لیے استعمال ہوگا. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصرو الف کو دیکھیں تو یہ بظاہر تو الف نظر آ رہا ہے لیکن حمزہ ہے، کیونکہ جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے اور جو خالی نہیں وہ حمزہ ہوتا ہے. تو انصرو مطلب میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. تنصرونا تا سے مطلب تو ہوگا اور واو نون آخر میں ہے تو یہ جمع کا صیغہ ہوگا. تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو یا پھر آپ سب مدد کرتے ہیں یا پھر کریں گے. ننصرو جب نون کا صیغہ دیکھیں تو ہم پتا کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے استعمال ہوگا. نعبدو نستعینو ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یا پھر کریں گے. حل تنصرو کیا تو مدد کرتا ہے. نعم ہاں. انصرو اب جب کوئی ہم سے پوچھے کہ تو مدد کرتا ہے تو تنصرو ہوگا. اب میں مدد کرتا ہوں کی عربی کیا ہوگی. انصرو. نعم انصرو ہاں میں مدد کرتا ہوں. حل تنصرونا حل مطلب کیا. تنصرونا تا کا مطلب تو تم. واو نون کا مطلب جمع. تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو. اس کا جواب ہوگا ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں. تو ہم سب مدد کرتے ہیں کی عربی ہوگی ننصرو. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. نعم ننصرو ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں. عام حالت میں یعنی کہ ڈیفالٹ فارم کسی ناؤن کی کیا ہے دو پیش کے ساتھ ہوگی، لیکن وہ جب آبجیکٹ کے طور پر آئے گا تو اس کی حالت کیا ہے دو زبر کے ساتھ ہوگی. جیسے کہ زیدن اس طرح سے استعمال ہوگا. تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں حل کیا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. زیدن تو یہ آبجیکٹ کی طرح آیا. جب دو زبر ہو زید پر تو اس کو کیا ہے کا کی کو اس طرح سے ہم لوگ ترجمہ کریں گے. حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے زیدن زید کی. تو اس کا جواب ہوگا نعم ینصرو. اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا وہ مدد کرتا ہے تو ہم بھی کہیں گے ہاں وہ مدد کرتا ہے. تو ہم بھی وہ مدد کرتا ہی کہیں گے تو اس کے لیے بھی ینصرو ہی استعمال ہوگا. نعم ینصرو ہاں وہ مدد کرتا ہے زیدن زید کی. تو زیدن کیا ہے زید کے اوپر دو زبر ہے تو زید کی کا ترجمہ کریں گے. اگر زیدن ہوگا تو زید نے کا ترجمہ ہوگا. حل ینصرونا زیدن حل کیا ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں زیدن زید کی. نعم ہاں. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں زیدن زید کی. حل تنصرو زیدن اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا تم مدد کرتے ہو زید کی تو ہم کیا جواب دیں گے. نعم ہاں میں مدد کرتی ہوں زید کی. تو میں مدد کرتی ہوں کی عربی کیا ہوگی انصرو. میں مدد کرتی ہوں زیدن زید کی. اسی طرح حل تنصرونا زیدن حل کا مطلب کیا. تا کا مطلب تم. واو نون کا مطلب جمع. تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو زیدن زید کی. کیا تم سب مدد کرتے ہو زید کی. تو جواب کیا ہے ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. تو ہم سب مدد کرتے ہیں کہ جمع کیا ہوگی ننصرو. نعم ہاں. ننصرو زیدن ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. یہ فعل کے چار اہم باب ہے. فتح یفتح افتح. فتح مطلب اس نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے. افتح مطلب کھول. یہ آرڈر فارم ہوگا. نصرہ اس نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. انصر مدد کر. یہ آرڈر فارم ہوگا. ضربہ
اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اضرب مار، یہ آرڈر فارم ہوگا۔ سمیع اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، اسمع یعنی کہ سن، یہ آرڈر فارم ہوگا۔ ماضی، مضارع اور یہ آرڈر فارم ہے۔ ہم لوگ یہ سیکھ چکے ہیں خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا۔ خلقا یخلقو، خلقا اس نے پیدا کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں۔ یا سے کیا ہے وہ ہوگا، اور یخلقو یہ سنگولر ہوگا، یخلقون واؤ نون کیا ہے جمع کے لیے استعمال ہوگا، تو وہ سب پیدا کرتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اسی لیے ہم لا کا استعمال کریں گے۔ حل کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، اس کا جواب دیں گے لا نہیں، یخلقو وہ پیدا کرتا نہیں، وہ پیدا کرتا۔ حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں، اس کا جواب ہوگا لا یخلقون نہیں، وہ سب پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں شیئن کیا ہے، یہ اصلی حالت ہوگی، اگر وہ آبجیکٹ کے آبجیکٹ کی طرح یعنی کہ مفعول کی طرح استعمال ہو تو شیئن ہوگا، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے۔ حل مطلب کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، شیئن کوئی چیز، شیئن کوئی چیز کو، لا یخلق شیئن نہیں وہ پیدا کرتا کسی چیز کو۔ اس طرح سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ حل یخلقون شیئن، یخلقون وہ سب، حل یخلقون شیئن کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو، لا نہیں، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں شیئن کسی چیز کو۔ حل تخلق شیئن اگر کوئی ہم سے پوچھے، مجھ سے پوچھے کیا تو پیدا کرتا ہے کسی چیز کو، تو میں جواب دوں گی لا نہیں، میں پیدا کرتی ہوں۔ میں پیدا کرتی ہوں کی عربی اخلقو ہوگی، اخلقو شیئن نہیں میں پیدا کرتی کسی چیز کو۔ حل تخلقون شیئن، تخلقون واؤنون کیا ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا، تو حل کیا، تخلقون تم سب پیدا کرتے ہو، شیئن کسی چیز کو، تو اس کا جواب ہوگا لا نہیں، ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ ہم سب پیدا کرتے ہیں کہ عربی کو نخلقو ہوگا، نخلقو شیئن، لا نخلق شیئن نہیں ہم سب پیدا کرتے کسی چیز کو۔ تو اس کی گردان اس طرح سے ہوگی، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، نہ اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو۔ اس طرح سے ہم ان 6 فارمز کو یاد کر لیں، یہ 6 سیگوں کو یاد کر لیں، تو الحمدللہ قرآن مجید میں اس طرح کے سیگے کئی بار آتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یخلقو کی گردان میں سے 27 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو اس کا جواب ہوگا لا نہیں، میں پیدا کرتا ہوں، یعنی کہ اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، لا اخلقو نہیں میں پیدا کرتا ہوں۔ حل تخلقون، حل کیا، تخلقون تا مطلب تم، واؤنون مطلب جمع، تم سب، حل تخلقون
کیا تم سب پیدا کرتے ہو؟ اس کا جواب ہوگا نہیں، ہم سب پیدا کرتے۔ تو نہیں کا مطلب لا، ہم سب پیدا کرتے ہیں مطلب نخلقو، نون کا سیگا ہم سب کے لیے استعمال ہوگا۔ لا لا نخلقو، نہیں ہم سب پیدا کرتے۔ تو یہاں پر سوال جواب میں چیز آیا ہوا ہے شیئن آبجیکٹ بن کر، یعنی کہ مفعول جس پر اثر پڑا ہو۔ حل یخلق شیئن، کیا وہ پیدا کرتا ہے کسی چیز کو؟ لا یخلق شیئن، نہیں وہ پیدا کرتا کسی چیز کو۔ حل یخلقون شیئن، یخلقون واؤن ہو تو جمع، یا مطلب وہ سب۔ حل یخلقون شیئن، کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو؟ لا یخلقون شیئن، نہیں وہ سب پیدا کرتے ہیں کسی چیز کو۔ حل تخلق شیئن، حل کیا، تخلق تو پیدا کرتا ہے، شیئن کسی چیز کو؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، میں پیدا کرتا کسی چیز کو۔ تو میں پیدا کرتا کی عربی اخلقو ہوگا، میں پیدا کرتا ہوں، اخلقو۔ لا اخلقو، نہیں میں پیدا کرتا ہوں، شیئن کسی چیز کو۔ حل تخلقون شیئن، حل کا مطلب کیا، تخلقون تم سب پیدا کرتے ہو، شیئن کسی چیز کو۔ لا نخلق شیئن، نہیں ہم سب پیدا کرتے کسی چیز کو۔ نخلق یہ نون سے پتا چلے گا کہ ہم سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ من مطلب کون، یخلق، من یخلق، کون پیدا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پیدا کرتا ہے، یا پھر اللہ نے، اگر اللہ خلقہ ہوگا تو اللہ نے پیدا کیا۔ اس طرح اگر کوئی سبجیکٹ بن کر آ رہا ہو، کام کرنے والا بن کر آ رہا ہو، تو اس اسم پر یعنی کہ اس نون پر پیش ہوگا، جس طرح یہاں پر لفظ اللہ پر پیش آیا ہوا ہے۔ اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے، اس طرح سے۔ ذکرہ، اس نے ذکر کیا، ذکرو وہ ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا تو نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم تم سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کے فارمز میں جو پاسٹ کے فارمز ہوتے ہیں اس میں آخری میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن مضارع میں کیا ہے، پہلے تبدیلی ہوتی ہے، یا تا الف نون کی طرح۔ یا کیا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا، تا سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا، اور حمزہ نون کیا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے۔ اگر سنگولر ہو تو حمزہ استعمال ہوگا، اگر پلورل ہو تو نون استعمال ہوگا۔ جیسے کہ یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ابدا کا ماضی اور مضارع کی گردان ہے، ابدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، ابتا تو نے عبادت کی، ابتو میں نے عبادت کی، ابتم تم سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی۔ تو یہاں پر ہم لوگ ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیگے کے آخری لفظ کے اوپر اثر پڑے گا، یعنی کہ سیگے کے آخری میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن مضارع میں کیا ہے، فرسٹ میں بھی ہوگی
اور آخر میں کیا ہے، یہ سنگولر یا پلورل ہوگا یہ پتا چلے گا. یا تا الف نون یہ کیا ہے، مضارع کی نشانیاں ہیں. اگر کسی ورب کے فارم کے فرسٹ میں اسٹارٹنگ میں یا تا الف نون ہو تو ہم اس سے پتا چلے گا کہ یہ مضارع فارمس ہیں، مضارع کے سیگے ہیں. یا بدو وہ عبادت کرتا ہے، یا بدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں. تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں. عابدو میں عبادت کرتا ہوں. تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان 6 فارمز کو ہم لوگ یاد کر لیں گے تو الحمدللہ ہمیں اس طرح کے کئی سیگے عربک میں قرآن مجید میں دکھیں گے، جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ سنگولر ہے، پلورل ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے. تو ابدا کے الفاظ یعبدو اس میں قرآن مجید میں 73 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں. اور یہ ہے آج کا نقطۂ تعلیم. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر اور بزنس پر. اپنے دوستوں سے ایک عہد کیجئے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. یہ پریکٹس ہمیں ایک طرح ٹیچر بناتی ہے اور ہم اجر کے مستحق بنیں گے، جیسا کہ حدیث میں وعدہ کیا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو الحمدللہ سبق نمبر 13 کے ختم پر ہم لوگ 156 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن مجید میں 32,111 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. الحمد